बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 100 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और कल जहाँ रुके थे हम वहीं से शुरू करते हैं। जंग का मैदान है। मसना बिन हारिस अपने कबीले से वापस आकर हजरत खालिद बिन वलीद को खबर दे रहा है, और खबर यह थी कि ईसाइयों का एक ग्रोह इकट्ठा हो रहा था जंग करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ। और वो हजरत खालिद बिन वलीद मसना ने कहा, तरीका यही बेहतर है कि दुश्मन को सर उठने से पहले ही कुचल दिया जाए। खालिद बिन वलीद अपने दूसरे सालारों की तरफ देखा जैसे वो इनके से मशवरा मांग रहा हो। होना तो ऐसा ही चाहिए। सलार आसम बिन अम्र ने कहा, लेकिन लश्कर की जिस्मानी हालत देखने क्या हमारे लिए ये फायदेमंद ना होगा कि कम अज कम 2 दिन लश्कर को आराम करने दें। हाँ इब्ने वलीद। दूसरे सलार अद्दी बिन हातिम ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि पहली 3 फतवात के नशे में हमें शिकस्त का सामना न देखना पड़े। इब्ने हातिम। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं तेरे इतने अच्छे मशवरे की तारीफ करता हूँ, लेकिन ये भी सोचकर हमने 2 दिन ईसाइयों को दे देने तो क्या ऐसा नहीं होगा कि फारस का लश्कर इनसे आन मिले? ऐसा हो सकता है। अद्दी बिन हातिम ने कहा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आतिश परस्तों के लश्कर को आने दें। यूं भी तो हो सकता है कि हम बकर बिन वाइल के ईसाइयों से उलझे हों और आतिश परस्त अकब से हम पर आ पड़े। जिसको हमारे खिलाफ लड़ना है इसे इस मैदान में आने दें जहां वो लड़ना चाहते हैं। इब्ने वलीद। मसना बिन हारिस ने कहा, क्या तू मुझे इजाजत नहीं देगा कि ईसाइयों पर हमले की पहल मैं करूं? तो ऐसा क्यों सोचा है? हजरत खालिद बिन वलीद ने पूछा, इसलिए कि जितना इन्हें मैं जानता हूं इतना कोई और नहीं जानता। मसना बिन हारिस ने कहा, और मैं इसलिए भी सबसे आगे होकर इन पर हमला करना चाहता हूं कि इनके मंसूबे में यह भी शामिल है कि इनके कबीले के जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया इन्हें कत्ल कर दिया जाए। मैं इन्हें कहूंगा कि देखो कौन किसे कत्ल कर रहा है। इस वक्त हमारी नफरी कितनी है? हजरत खालिद बिन वलीद ने पूछा, 18,000। 18,000 से कुछ ज्यादा ही होगी। एक सलार ने जवाब दिया, जब हम फारस की सरहद में दाखिल हुए थे तो हमारी नफरी 18,000 थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, इस इलाके के मुसलमानों ने मेरी नफरी कम नहीं होने दी। मुअर्रिखों ने लिखा है कि इन 3 जंगों में बहुत से मुसलमान शहीद और शदीद जख्मी हुए थे। बाज ने लिखा है कि नफरी तकरीबन आधी रह गई थी, लेकिन मसना बिन हारिसा के कबीले ने नफरी की कमी पूरी कर दी। आतिश परस्तों का सलार बैमन जाजविया अर्धशेर से नया हुक्म लेने मदैन पहुंच चुका था, लेकिन शाही तबीब ने इसे रोक लिया। अगर कोई भी खबर लाए हो तो और चले जाओ। तबीब ने कहा, अगर खबर अच्छी नहीं तो मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। खबर अच्छी नहीं? जाजविया ने कहा, हमारी फौज तीसरी बार शिकस्त खा चुकी है। अंदर जगर ऐसा भागा कि लापता हो गया। जाजविया। तबीब ने कहा, अर्धशेर के लिए इससे ज्यादा बुरी खबर और कोई नहीं हो सकती। अंदर जगर को तो कसरा और अर्धशेर अपनी जंगी हालत का सबसे ज्यादा मजबूत सतून समझते हैं। जब ये सलार गया है, शहनशाह दिन में कई बार पूछता रहा कि अंदर जगर मुसलमानों को फारस की सरहद से निकाल कर वापस आया या नहीं। थोड़ी देर पहले भी इसने पूछा था। मोहतरम तबीब, जाजविया ने कहा, क्या हम एक हकीकत को छुपा कर गलती नहीं कर रहे? कसरा को किसी न किसी दिन तो पता चल ही जाएगा। जाजविया। तबीब ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि अगर तुमने ये खबर शहनशाह को सुनाई तो इसका खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। जाजविया वहीं से लौट गया, लेकिन अपने लश्कर के पास जाने के बजाय इस ख्याल से मदैन में रुका रहा कि अर्धशेर की सेहत जरा बेहतर होगी तो वो
اسے خود شکست کی خبر سنائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں کے تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا ایک دو روز بعد عیسائیوں کے ایک وفد ارد شیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا۔ ارد شیر کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس وفد نے ارد شیر کو پہلی خبر یہ سنائی کہ سلار اندر زگر شکست کھا گیا ہے۔ اندر زگر شکست نہیں کھا سکتا۔ ارد شیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہاں ہے اندر زگر؟ اس کو شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے۔ وفد کے سربراہ نے کہا، ہم آپ کی اس تیسری شکست کی فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارد شیر کچھ دیر چپ چاپ خلا میں گھومتا رہا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، دعاؤں کا اثر اس پر نہیں ہو رہا تھا۔ اب تیسری شکست کی خبر نے رہی سے ہی کسر بھی پوری کر دی۔ اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ کسرا کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، طبیب نے کہا۔ معزز مہمان اس وقت چلے جائیں تو کسرا کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، ارد شیر نے نائف سی آواز میں بولا، تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ آپ نے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہمیں دے دے۔ وفد کے سردار نے کہا، ہمارا پورا قبیلہ الیس پہنچ چکا ہوگا، جو مانگو گے دوں گا۔ ارد شیر نے کہا، بہمن جازویہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو۔ جازویہ دلجا کے قریب کہیں ہوگا۔ بہمن جازویہ مدائن میں ہے، کسی نے ارد شیر کو بتایا، اور شہنشاہ کے پاس آیا تھا، لیکن طبیب نے اسے آپ تک آنے نہیں دیا۔ اسے بلاؤ، ارد شیر نے حکم دیا، مجھ سے کچھ نہ چھپایا۔ جب جازویہ ارد شیر کو بتا رہا تھا کہ اسے میدان جنگ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس وقت الیس میں صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ جازویہ اپنے دوسرے سالار جابان کو لشکر دے آیا تھا اور اس نے جابان سے کہا تھا کہ وہ اس کی واپسی تک مسلمانوں سے لڑائی سے گریز کرے، اور جابان الیس کے کہیں قریب تھا۔ اسے ایک اطلاع یہ ملی کہ عیسائیوں کے ایک لشکر الیس کے گرد و نواح میں جمع ہے، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ مسلمانوں کا لشکر الیس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جابان کے لیے حکم تو کچھ اور تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھا اور نہ بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور انہیں الیس کا رخ کرایا۔ ابھی جازویہ واپس نہیں آیا تھا تو جابان تک اور ارد شیر کا بھی کوئی حکم نہیں پہنچا تھا۔ چونکہ وہ وہاں موجود تھا اس لیے یہ اس کا ذمہ داری تھی اس کے مسلمانوں کو روکے۔ تاریخ میں بکر بن وائل کے ان عیسائیوں کی تعداد کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو الیس میں لڑنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کا سردار اور سالار اعلیٰ عبد الاسود اجلی تھا۔ وہ مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ خالد بن ولید انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا اور انہوں نے الیس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا۔ رفتار معمولی سے کہیں زیادہ تیز رکھی۔ مسنہ بن حارثہ اپنے جان بازوں کا دستہ لیے باقی لشکر سے الگ تھلگ جا رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، مسنہ نے راستے میں اپنے دستے سے کہا، یہ لڑائی تم اس طرح لڑو گے جس طرح ہم کسرا کی سرحدی چوکیاں تباہ کرنے آئے ہیں اور وہاں چوکیوں پہ لڑتے تھے۔ چھاپا مار لڑائی، شب خون، تم ان لوگوں سے لڑتے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے۔ انہیں تم جانتے ہو تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ہم انہیں بھگا بھگا کر لڑائیں گے، اس لیے میں نے انہیں لشکر سے الگ کر لیا، لیکن
یہ خیال رکھنا کہ ہم اس لشکر کے سالار کے ماتحت ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذاہب کی جنگ ہے، وہ باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہیں، تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ مخبری کی اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نظر آتش کر دیا تھا۔ سواروں کا یہ دستہ جوش اور نعرے لگانے کا مطمئن نہیں تھا اور لگا رہے تھے، لیکن مسئلہ نے روک دیا اور کہا کہ خاموشی برقرار رکھنی ہے۔ دشمن کو اس وقت پتہ چلے کہ ہم آ گئے ہیں جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ عیسائیوں کا لشکر الیس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے مدین سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوشیار، دشمن آ رہا ہے۔ عیسائی لشکر کے سنتریوں نے ولولہ برپا کر دیا۔ خبردار، ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ ہڑبم مچ گئی۔ ان کے سرداروں نے درختوں پر چڑھ کے دیکھنا شروع کر دیا، ایک لشکر چلا آ رہا ہے۔ سرداروں نے درختوں کے اوپر سے یہی حکم دے دیا کہ تیر انداز اگلی صف میں ہیں، آ جائے۔ یہ لوگ چونکہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے، اس لیے ان میں نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی کمی تھی۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے صف بندی کر لی تھی۔ تو دوستو، اس صف بندی کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔